السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ آج 20 محرم 1445 ہجری موافق 9 اگست 2023 عیسوی دن چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے محفل اقبال شناسی کی 1127ویں لیکچر، اور عنوان ہے اقبال کی فکری سرچشمے۔ مخاطب کریں گے پروفیسر مجید بیدار صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں پروفیسر مجید بیدار صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ذات واحد ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور مختلف مخلوقات پیدا کیے۔ ان مخلوقات میں حضرت انسان کو اشرفیت بخشی، اشرف المخلوقات بنایا، کیونکہ وہ سوچتا، غور و فکر کرتا، تجربے کرتا، نتائج اخذ کرتا اور ماحول اور معاشرے سے بھی پورا استفادہ کرتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان کے قدم چاند پر پہنچ چکے ہیں۔ اسی سوچ و فکر کا نتیجہ ہے کہ انسان نے 1400 سال کی سیرت کی خدمات کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی تھی۔ ہم قرآن شریف میں پڑھتے تھے کہ در حقیقت بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہم نے قرآن کو لوح پر محفوظ کر دیا۔ ہم کو بتایا جاتا تھا لوح کے معنی تختی، تو اس وقت تختی اور قلم کا چلن تھا۔ آج بغیر تختی کے، بغیر قلم کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے جو بندے کو نوازی گئی ہے۔ میں خاص لفظ نوازی گئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر نوازے گئے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو ان کی نوازش سے آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ آپ قوم کی خدمت کرو گے تو اس کی قوم کی نوازش سے آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ تو خدا کی نوازش ہے یہ حضرت انسان پر
کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے بھید کھلتے نہیں. بڑے بڑے مفکر مدبر غور کرتے رہتے ہیں، نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. فریکشن آف سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب حضرت انسان کو پیدا کیا گیا تو اسے بے بس مجبور نہیں پیدا کیا گیا. ہمارے اسلامی فلسفے کے پس منظر میں حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں پہلے انسانی شکل میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ہم نے ان کو علم دے کر پیدا کیا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جس کے نتیجے سے ہم نتائج اخذ کرنے کے حامل ہو گئے ہیں. لازمی ہے کہ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف شریعتیں نازل ہوتی رہیں، اور الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ یہ آخری دین ہے جو امت محمدی کا اختیار کر رہا ہے. حاضرین کرام، تخلیقی سرچشمے اور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج عنوان میں نے مشخص کیا ہے فکری سرچشمے. بھئی تخلیقی سرچشمہ کس کو کہتے ہیں، فکری سرچشمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے چیز کیا؟ اللہ نے انسان کو دو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے. ایک طاقت قوت متخیلہ کہلاتی ہے، دوسری طاقت جو ہے قوت آخذہ. یہ دو صلاحیتیں کسی جاندار میں نہیں ہیں، حضرت انسان کو اللہ نے نوازی ہیں، اللہ کا کرم ہے. سڑک سے جاتے ہوئے کوئی چیز آپ دیکھ لیتے ہیں، گھڑی نما ہے، ٹک 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 کر رہی ہے، آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے گھڑی نہیں، ٹائم بم ہے. آپ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ تجزیے سے، تجربے سے، مشاہدے سے حضرت انسان کو یہ صلاحیت دی گئی کہ کسی چیز کی اصل تک پہنچتا ہے. علامہ اقبال کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنے سر چشمے یعنی شاعری، ان کا پورا کلام شاعری ہے، خطوط بھی ہیں. شاعری کرنا تخلیقیت ہے، کریٹیویٹی ہے. کسی بھی خیال کو وزن، بحر، قافیہ، ردیف، اوزان اور ارکان سے مربوط کرنا. جس طرح میتھمیٹکس ایک علم ہے، 2 + 2 4 ہوتے ہیں، اور جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اس کے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح شاعری بھی اوزان پر، اور اوزان در حقیقت تخلیقی عمل ہے. اگر کوئی شخص شعر کہہ دے بے وزن ہو تو آپ اس کو داد نہیں دے سکتے، کیونکہ شاعری کے لیے وزن بحر ضروری ہے. علامہ اقبال کا سر چشمہ شاعری ہے، اور یہ سر چشمہ تخلیقی ہے، کریٹیویٹی ہے. انہوں نے مثنوی لکھی، انہوں نے مرثیہ لکھے، انہوں نے قصیدے لکھے، اور انہوں نے نظم لکھی. یہ تمام خصوصیات تخلیقی خصوصیات. کوئی ناول لکھنا، کوئی افسانہ لکھنا، کوئی ڈرامہ لکھنا، کوئی کہانی لکھنا، کوئی حادثے کو قلم بند کرنا، یہ تمام چیزیں تخلیقی نوعیت کی حامل ہیں. تو تخلیق، جیسے ہمارے اساتذہ چھوٹی جماعتوں میں تھے تو ہم سے سوال کرتے تھے انڈا پہلے یا مرغی پہلے. بڑا عجیب سوال ہوتا تھا. تو اسی طرح تخلیق پہلے یا تفکر پہلے؟ فکر کرنا، غور کرنا، سوچنا، سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچنا، یہ فکر کہلاتی ہے. اور بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز کو سمجھ لینا لازمی ہے، وہ تخلیق کہلاتی ہے.
تو اقبال کے سر چشمے جو فکر کے ہیں تخلیقی بھی ہیں اور فکری بھی ہیں۔ اقبال کے پاس سب سے بڑی فکر عشق، تصور عشق ہے، تخلیقی بھی ہے اور فکری بھی ہے۔ تخلیقی کیوں ہے؟ قرآن اور حدیث نے حب کی، محبت کی جو تعریف کی ہے اس کو عکس کر کے وہ فکر قائم کرتے ہیں۔ یہ فکر ہو گئی۔ یہ فکر کہاں سے آئی؟ قرآن نے جو کہا، حدیث نے جو کہا، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس سے عکس کر کے اقبال نے اپنی فکر قائم کی۔ لازمی ہے، ہر دنیا کی ہر زبان میں ہزارہا شعراء ہیں، ہزارہا تخلیق کار ہیں۔ جس دور میں علامہ اقبال ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں شاعری کر رہے تھے، اسی دور میں بنگالی کے سب سے مشہور شاعر نثر نگار ربندر ناتھ ٹیگور، ان کے پاس بھی تخلیقیت ہے۔ اقبال میں اور ٹیگور میں فرق یہ ہے کہ ٹیگور صرف تخلیقی شاعر ہے، شاعری کر رہے ہیں، افسانے لکھ رہے ہیں۔ اقبال اس سے بلند شاعر اس لیے ہیں کہ وہ فکر کو پیش کر رہے ہیں، سوچ کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ سوچ کیا ہے؟ خدا سے محبت، خدا کے بندوں سے محبت، خدا کے احکامات سے محبت، خدا کے رسول سے محبت، حد یہ کہ جس مقام پہ رہتے ہو اس مقام سے بھی محبت، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے سوئٹزرلینڈ ہو، چاہے ہندوستان۔ یہ فکر تخلیقی نہیں ہے۔ محبت کیسے کرنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں خود وہ جذبہ ہوتا ہے۔ حد یہ گھر میں پالی ہوئی بلی یا کتا یا بکری یا مرغی چوری ہو جائے تو آپ کے دل میں کسک ہوتی ہے، تو آپ نے جس کو اپنے قریب رکھا اس سے بھی ایک محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حقیقت میں جو بات پیش کی ہے، جو چیز قرآن میں جس انداز سے پیش کی گئی تھی اس کو مزید وضاحت سے پیش کرنے کے لیے احادیث۔ تو اقبال کا تخلیقی سرچشمہ بھی ہے، یعنی کریٹیویٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ تدبر و غور و فکر بھی ہے۔ یہ دو معاملات کو سمجھانے کے لیے میں معمولی سی مثال دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بچے کو کہیں چوتھی پانچویں کے کوئی تصویر اتارو، تو وہ تصویر جو اتارے گا یا جو نقشہ بنائے گا اس میں وہ شفافیت، وہ خوبصورتی نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے 20-25 سال کے شخص کو کہیے تو وہ جو بنائے گا اس میں وہ نفاست لائے گا۔ وہ نفاست کیوں آ رہی ہے؟ تجربے سے۔ تو علامہ اقبال نے قرآن کو، حدیث کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور اس کے تجربے سے جو شاعری کی وہ فکری سرچشمے، تصور خودی، تصور عشق، تصور فخر، تصور عورت، تصور مرد کامل، تصور تعلیم، یہ سب علامہ اقبال کے فکری سرچشمے ہیں۔ انہوں نے فکری سرچشموں کو بلند کرنے کے لیے متوازن رویہ اختیار کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں غیر متوازن رویہ ہے۔ متوازن رویہ کیا ہے؟ دین کو بھی اسی حقیقت کے ساتھ حاصل کرو، دنیا کو بھی اس کی حقیقت کے ساتھ۔ آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، جو چاہے بنیے، اگر دین کا بھی آپ کو اتنا علم ہو تو آپ تدبر و تفکر کر سکتے ہیں۔ بھئی حقیقت کیا ہے واللہ علم، مگر مختلف لوگوں سے سنا ہے کہ محمد علی جناح صاحب انگریزی پڑھے ہوئے تھے، اور اتفاق یہ ہوا
کہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے ٹھہر گئے، رکوع کرنے سے پہلے سجدے میں چلے گئے، ایک دم یاد آتا او سوری بول کے اٹھ کے ٹھہر گئے۔ کیوں؟ تفکر نہ ہونے کی وجہ، فکر نہ ہونے کی وجہ سے۔ قرآن پڑھے تھے، حدیث پڑھے تھے، معلوم تھا، مگر وہ اس کو روب عمل نہیں لائے تھے۔ کوئی بھی چیز روب عمل لانے، اس پر عمل کرنے سے ہی تدبر و تفکر پیدا ہوتا ہے۔ جتنے سائنٹسٹ بنے ہیں، جتنے جیولوجسٹ بنے ہیں، جتنے ہسٹورین ہیں، یہ سب مسلسل مطالعہ کرنے کے بعد کوئی فکر ان کے قریب آتی ہے۔ اقبال کا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے عرب مفکرین کو پڑھا۔ جابر بن حیان کون ہے ہم کو نہیں معلوم، ابن بطوطہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم، ابن رشیق کون ہے ہم کو نہیں معلوم۔ تو ہم پر وہ فکری چشمے کھلیں گے کیسے؟ کیونکہ ہم وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اقبال نے بیک وقت مشرقی علوم و فنون، مشرقی فلسفہ، مشرقی تاریخ، مشرقی علوم، کیا تھے بھئی مشرقی علوم؟ جس سے اقبال نے استفادہ کیا تھا۔ آج تو ہم مغربی علوم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، باٹنی پڑھ رہے ہیں، زولوجی پڑھ رہے ہیں، انڈسٹریل کیمسٹری، کمپیوٹر، یہ سب پڑھ رہے ہیں۔ یہ مغربی علوم ہیں۔ مغربی علوم مادیت کی طرف لے جاتے ہیں، سرمایہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور مشرقی علوم حقانیت اور روحانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا جس شے کی حقیقت نہ ہو وہ نظر کیا۔ آپ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تو وہ نظر نہیں ہے۔ یعنی اقبال نظر کے توسط سے جو خاص بات بتا رہے ہیں، بصیرت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اقبال کی شاعری، اقبال کا کلام، ان کی نظمیں، غزلیں، سب میں فکری سرچشمہ یہ ہے کہ وہ بصارت نہیں، بصیرت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ تو شے کی حقیقت سمجھنے کے لیے آپ کو وہ جد و جہد، وہ جستجو، وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ ایک چیز جو ہے، اقبال کے دور تک ہندوستان میں بہت بڑا طبقہ ایک ایسی کیفیت سے گزر رہا تھا جو تصوف کی کیفیت کہلاتی ہے۔ تصوف منع نہیں ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں آئی ہے وہ انسان کی فلاح و بھلائی کے لیے ہے، اس کے استعمال پر اس کا نتیجہ عکس ہوگا۔ اگر آپ چھری سے پھل کاٹ رہے ہیں، سبزی کاٹ رہے ہیں، چھری کا استعمال صحیح ہے، اس کے بجائے کسی کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، چھری بری نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے۔ تو تصوف جو اقبال کے دور میں تھا، اس کا پورا ہنگامہ تھا، اور اس تصوف کے عملی کارنامے انجام دینے والے خواجہ حسن نظامی دلی میں موجود تھے۔ خواجہ حسن نظامی اور اقبال سے بڑی اچھی دوستی تھی، خطوط پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ لیکن علامہ اقبال کے سرچشمے میں وہ تصوف کی مخالفت ملتی ہے جو مجاور بنا کے رکھ دیتی ہے۔ اس قسم کے تصوف کا مطلب یہی ہے انسان کے درجوں کو بلند کرنا، بلند کر کے آپ جو ہے صوفی بن کر، سادھو سنت بن کر بیٹھ جائیں، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، نہ اسلام کی مرضی ہے۔ اگر ویسا تھا، جنگ خندق، جنگ بدر، کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ جا کے غار حرا میں بیٹھ کے دعا کر دیتے، خدا کا لشکر آتا تباہ کر دیتا۔
عمل کرنے کی ترغیب پیغمبر اسلام نے دی ہے۔ قرآن کی تعلیمات کا تمام تر ماخذ وہی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہاں ذکر کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ تو اقبال کے فکری سرچشمے قرآن اور حدیث سے۔ اب آپ بولیں گے ارے یہ تو 1400 سال کا معاملہ ہے نا بھئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور رحلت کے پس منظر 1400 سال کا، تو اس سے پہلے کیا فکری سرچشمے نہیں تھے؟ اقبال نے وہاں سے کیوں وقف کیا؟ در حقیقت ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، چلنے میں تکلف ہو رہا ہے، ایک ڈنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ سڑک پر چلنا ہے، چپل کا سہارا لے کے چلتے ہیں، بغیر سہارے کے۔ اقبال ایسے تصوف کے قائل ہیں جو تصوف کو سہارا سمجھتے ہیں، تصوف کو سب کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہر چیز کو وقت گزرنے کے بعد اس کی تشریحات توضیحات سب الگ ہو گئی، اس کے ماننے والے بھی غلط راہ پر چل نکلے۔ جمال الدین افغانی سے کسی نے کہا کہ بھئی اتنے فرقے ہو گئے مسلمانوں میں، آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے، ان کو متحد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جمال الدین افغانی کا دور بھی وہی ہے جو علامہ اقبال کا دور ہے، اور حیدرآباد میں بہادر یار جنگ کا دور بھی وہی ہے، اور دلی میں حضرت خواجہ ان کا بھی وہی دور ہے، سب ایک ہی دور کے ہیں۔ علامہ اقبال نے جمال الدین افغانی کے پان اسلامیزم کا حوالہ دیا ہے۔ بھئی جب اسلام ہے تو پان اسلامیزم کیا ہے؟ بھئی موضوع کچھ ایسا ہے کہ اس کو ایک دائرے میں سمیٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ اقبال کے فکری سرچشمے سیاست سے بھی ہے، مذہب سے بھی ہے، تہذیب سے بھی ہے، ثقافت سے بھی ہے، تاریخ سے بھی ہے۔ ہم جیسے یونیورسٹی کے پڑھنے والوں کو بڑی بے چینی ہوتی ہے جب کوئی موضوع مل جاتا ہے، تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ موضوع کے مطابق بات کی جائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب پوچھا گیا، اب جمال الدین افغانی کی دعوت پر حیدرآباد کے بہادر یار جنگ نے افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ دیکھیے آپ، ہم عصر جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں، دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مماثلت، ایک دوسرے کی برابر ہمدردی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے تصورات الگ تھے۔ جیسا میں نے بتایا، خواجہ حسن نظامی کے تصورات بالکل الگ تھے، مجاور بنانے کے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے پورے مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ہی جملہ کہا ہوں، قرآن شریف اور احادیث عربی میں رہنے دیجئے، قرآن شریف کی جتنی تفاسیر تراجم سب کو جلا ڈالیے، مسلمان خود بخود متحد ہو جائے گا۔ یہ تفریقیں جو پیدا ہو رہی ہیں اس کی تشریحات توضیحات، تو اقبال کا فکری سرچشمہ یہی تھا۔ اب اگر آج کا زمانہ ترقی یافتہ دور ہے، مگر میں یہ کہوں کہ یونانی زبان پڑھے بغیر میں افلاطون کو نہیں سمجھ سکتا، صحیح ہے؟ یونانی زبان کس کو آتی ہے؟ فرانسیسی زبان پڑھے بغیر نیتشے کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو بہت بڑے بڑے مفکرین ہیں جو اسلام سے پہلے اسلام کے بعد ہیں، میں پوری تاریخ میں نہیں جا رہا ہوں، کہ اقبال کے فکری سرچشمے جہاں اسلام سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، ویسے ہی یورپ کے جدید افکار سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔
تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال نے تصور تعلیم بھی دیا. اس سے پہلے بھی میں نے وہ اقبال کا شعر دہرایا تھا کہ وہ متوازن زندگی کے حامل ہیں. صوفی بن کر کمرے میں بیٹھنا ان کو پسند نہیں ہے. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا آنکھ بند کر کے بیٹھا؟ آنکھ کھول، آسمان کی طرف دیکھ. زمین کے کس کو کہہ رہے ہیں؟ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. آدم کو پہلی مرتبہ زمین پر پھینک دیا گیا تو اس کی ہمت بنا رہے ہیں شاعری کے ذریعے. کیا پریشان ہو رہا ہے؟ آنکھ کھول، زمین دیکھ، آسمان دیکھ. یہ سب تیرے تصرف میں، تیرے قبضے میں ہے. اور آج وہ آدم جو جنت سے نکل کر بے بس اور مجبور سمجھ رہا تھا، آج اس کی ایجادوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میری آواز بھی آپ دور تک سن سکتے ہیں. تو یہ علامہ اقبال کا فکری سرچشمہ مشرقی یعنی عرب کے دانشوروں اور مفکرین سے بھی وابستہ ہے، اور مغرب یعنی یورپ کے مفکرین سے بھی وابستہ ہے، جس میں وہ توازن قائم کرتے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے علامہ اقبال کے کلام کی کہ وہ میں مسلمان ہوں، اسلامی تعریف تہذیب سب کچھ ہے، باقی سب کچھ نہیں. یہ نہیں، بالکل نہیں. جو آج ہمارے معاشرے کا نظریہ بن گیا، اپنے کو سب کچھ سمجھنا، سب کو بیوقوف سمجھنا. تو یہ اس سے پہلے بھی میں نے وہ شعر پڑھا تھا کہ مشرق سے حذر کرنا، مغرب سے حذر کر. مشرق سے دور ہونے کی ضرورت نہیں. فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سیر کر، تاریکی کو دور کرنا. اقبال کی شاعری کا فکری سرچشمہ یہی ہے کہ جہاں خرابی، جہاں برائی، جہاں تاریکی ہو، اس کو دور کرنے کے لیے اگر آپ ایک انگلی بھی بڑھاتے ہیں یا ایک سانس بھی لے کے اس کو برا کہتے ہیں، یہ بھی آپ کا کارنامہ ہے. یہ اقبال کے فکری چشمے کا بنیادی وصف ہے. کیوں کہ حضرت انسان کو دنیا میں بھیج کر جائز ناجائز، حلال حرام سب چیزیں رکھ دی گئی ہیں. آپ کو اختیار ہے. مختار کل بنا کے بھیجا گیا، انسان کو بے بس مجبور نہیں بنایا گیا. اگر وہ مختار کل نہ ہوتا، ہارٹ اٹیک ہوا تو علاج نہیں کر سکتا تھا. آنکھ پہ پردہ آ گیا تو ہٹا نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے خود میں جو صلاحیتیں ہیں، 99 صفات خدا کے جو بتائے گئے، وہ پوری صفات حضرت انسان کو دی ہیں. اس لیے وہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے. ہاں جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، بندے کی صفات محدود ہیں. دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتا. آسمان میں کوسا پرندہ اڑ رہا ہے نہیں دیکھ سکتا. جبکہ خدا کو سب کا عمل دخل، اس کے ارادے کیا ہے اس کی بھی خبر ہے. تو انسان کو علامہ اقبال اپنے فکری سرچشمے سے یہ بتاتے ہیں کہ بے بس اور مجبور نہیں بنایا گیا. زندگی اور موت کے معاملے میں وہ اللہ کے فیصلے ہیں. موت کا مقابلہ کر کے گزر سکتا ہے، مرنے کے بعد پھر کوئی دنیا کا ڈاکٹر زندہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال اقبال نے یہ تمام تصورات مشاہدے سے، تجربے سے، مطالعے سے، کیوں کہ وہ یورپ کا دورہ بھی کر چکے، یورپی مفکرین سے ملاقات بھی کر چکے ہیں. اب اگر دیکھا جائے کہ دلی کا بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا جو ہے ہسٹورین حیدرآباد میں آ رہا ہے، کتنی پبلک جمع ہوگی؟ وہی شاہ رخ خان آ رہے ہیں، بولے دیکھیے آپ مطلب کیا ہے
سنجیدہ چیز پر ہم غیر سنجیدہ اور غیر سنجیدہ چیزوں پہ بہت آگے ہیں۔ اقبال اپنے فکری سرچشمے سے یہ ترغیب دلاتے ہیں، اپنی شاعری سے یہ بات بتاتے ہیں، جو چیز تم کو دی گئی اس کا صحیح استعمال کرو۔ وہ صحیح استعمال نہیں ہونے کی وجہ سے ہندوستان کی سیاسی حالت کیا ہے آپ جانتے ہیں، عرب کی سیاسی حالت کیا ہے، معاشی اور معاشرتی حالت کیا ہے۔ تو اقبال اپنے فکری سر چشموں کو قرآن اور حدیث سے جوڑتے ہیں۔ میں بار بار قرآن و حدیث کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہماری زندگی میں وہی چیزیں دور ہیں۔ اگر کسی کا کہہ دیا جائے بچہ آ کے پپا میں میتھمیٹکس میں کمزور ہوں، فزکس سمجھ میں نہیں آ رہی، 20,000 روپے دے کے ٹیوشن رکھائیں گے، لگائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں جو ہو رہا ہے بتا رہا ہوں۔ ہر کوئی بچہ بولے مجھے حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن سمجھ میں نہیں آ رہی، کرتے ہیں ہم محنت۔ تو یہ توازن ہماری زندگی سے خارج ہو گیا، کیونکہ بار بار میں یہی کہتا ہوں اقبال کا کلام، اقبال کی شاعری، اقبال کے افکار کے بارے میں کہ علامہ اقبال کوئی بھی نظم لکھنا، غزل لکھنا، شعر لکھنا ہوتا تو ان کے جو ملازم تھے جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا تہجد کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے، بعض وقت فجر کی نماز کے بعد تلاوت کلام، پھر اس کے بعد شاعری کرتے۔ تو مطلب سر چشمہ قرآن ہے۔ ایک اور تفرقہ ہے، ہمارے پاس اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث ہے، امامیہ فرقہ ہے، شیعہ فرقہ ہے، نہ جانے کتنے کتنے ہیں۔ اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک فرقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، یہ بھی فرقہ ہے۔ تو قرآن کو ہی سب کچھ سمجھ جائے تو زندگی مذہب کے دائرے میں نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی سمجھنا۔ کیوں؟ قرآن میں کیا کہا گیا؟ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز کیسے قائم کرنا؟ حضور کی زندگی سے ملے گا۔ زکوٰۃ کیسے دینا؟ حضور کی زندگی سے۔ تو اقبال کے فکری سر چشمے در حقیقت قرآن اور قرآن کی تفہیم اور اس کے توسط سے حدیث کے ذریعے معاملے کو سمجھنا، یہ فکری سر چشمے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، ارے کیا بولنا بھائی، علامہ اقبال کو داڑھی نہیں تھی بولے، بڑے مونچھیں رکھتے تھے بولے۔ یہ ظاہری چیزیں اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، سچ میں گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ظاہری چیزوں سے ناپنا تولنا ہمارے مذہب کا ایک وتیرہ بن گیا ہے، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر دیکھیے ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات میں خالص سائنٹیفک انداز ہے، کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے، مگر جنگ کو جا رہے ہیں تو حکم ہے کہ تم بوڑھے نظر نہ ہو، اگر چاہو تو کالا خضاب بھی لگا لو۔ دیکھیے جو نزاکتیں ہیں مذہب کی، اس کی گہرائی تک ہم جا ہی نہیں سکتے، جانا بھی نہیں چاہتے۔ تو ہر چیز میں، ہر عمل میں ایک توازن رکھا گیا ہے۔ آپ اس سے ہٹ رہے ہیں، فرض کیجئے نماز آپ وقت پہ ادا نہیں کر سکے تو آپ کو قضا کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کتنا سائنٹیفک مذہب ہے یہ، اور اس کے تعلیمات کا لب لباب یہی ہے کہ وہ انسان کو کوئی تکلیف مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ ایک وقت کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے بھائی؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ۔ ہم 10 منٹ بھی خدا کی بارگاہ میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں۔
خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال کی جو فکر ہے وہ حضرت آدم سے ہوتے ہوئے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سے ہوتے ہوئے یعقوب و یوسف سے ہوتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہوئے یہ جو ہے ہم کیا سمجھتے ہیں 4 کتابیں ہیں نا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے احکامات، حضرت آدم علیہ السلام پہ 10 صحیفے نازل ہوئے، جملہ 130 صحیفے مختلف پیغمبروں پہ نازل ہوئے، جس کے ذریعے سر چشموں کو پہچاننا. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں. میں اورنگ آباد میں تھا، پانی کی بڑی قلت تھی، ہمارے پڑوسی نے بورویل کھدایا، بالکل میرے بازو کا مکان تھا، تو اس میں سے جو پانی نکلتا تھا 15 منٹ نکلتا پھر ختم ہو جاتا تھا. تو میرے دوست نے کہا کہ ارے بھائی وہ فجر کی نماز کے بعد شاہگنج کی مسجد میں ایک صاحب بیٹھے رہتے ہیں، وہ کچھ بات چیت نہیں کرتے، ان کو لے آ فجر کے بعد. وہ ایک پھیرا لے کر ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ. اور اللہ کے فضل سے میں نے بورویل کھدائی، 24 گھنٹے پانی تھا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ کب بنتا ہے؟ وہ بننے کے لیے وہ جدوجہد پڑتی ہے. آپ کہیں گے میں ڈاکٹریٹ میں داخلہ نہیں لوں گا، مجھے ڈاکٹری آ جانا، نہیں، اس کے لیے اتنی جدوجہد. تو اللہ تعالیٰ جس کے قریب ہو جاتا ہے، جس کو اپنا بنا لیتا ہے، جو اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی مثال دی. جب حضرت علامہ اقبال دلی میں پہنچے، خانقاہ نظامی میں محبوب الہی کی بارگاہ میں، انہوں نے جو نظم لکھی ہے پڑھیے، دل ہل جاتا. کیسی روحانیت ان میں موجود ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے 1327 میں 26 میں انتقال کر گئے، آپ کیا کرتے؟ قطعی غلط. اللہ جس کو رکھنا چاہیے، جس سے فیض دینا چاہے دیتا ہے. اقبال کی فکر میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ روحانیت کو اہمیت دیتے ہیں. وہ روحانیت کو اہمیت دیتے ہیں کہ روحانیت سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے. ابھی واٹس ایپ پہ مختلف تصویریں دیکھنے کا موقع ملا. کسی علاقے میں قبرستان کو مسمار کیا جا رہا تھا. ایک خبر کھولی گئی جو 400 سال پرانی تھی، لاش جیسی کی ویسی، کفن کرو جیسے کا ویسا. آپ بولیں گے ارے یہ تو مادیت کا زمانہ ہے، یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، جس کو چاہے وہ بلندی دیتا ہے، جس کو چاہے پستی میں ڈال دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تجھے کبھی ہنسی بھی آتی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں موسیٰ، مجھے 2 موقعوں پر بڑی ہنسی آتی ہے. بولے وہ کون سے ہے؟ تو کہا دیکھو، میں اگر دنیا میں کسی کو بلندی پر لے جانا چاہ رہا ہوں، اونچائی پر لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کو عزت دینا چاہ رہا ہوں، دنیا والے اس کو ذلت دینا چاہتے تو مجھے ہنسی آتی. میری قوت کے معاملے میں یہ بندوں کی کیا قوت ہے؟ اور میں دنیا میں کسی کو ذلت دینا چاہتا ہوں، دنیا والے اس کو عزت دینا چاہتے تو مجھے. یہ فلسفہ اسلام ہے جس کی روح علامہ اقبال کی شاعری میں ہے، جس فکر کا تمام تر ذریعہ قرآن و حدیث ہے. جیسے میں نے کہا ابھی کہ یہ قرآن و حدیث میں الیوم اکمل تو کہا گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ
وہ دین، وہ اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بندوں میں پھیلانے کے لیے آدم سے شروع کیا تھا، اس کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین کہہ کر اب دین مکمل ہو گیا۔ بھائی بات یہ ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی دین اگر مکمل ہوگا تو آج کل کے جو علاج نکلے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضور کرائے تھے کیا آپریشن؟ حضور کو کوئی بلڈ ڈونیشن دیا تھا، جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے شریعت ہے، اس کے لیے شریعت مختص کی گئی ہے۔ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں آئے گا، تو پھر میری قوم کی شریعت اور طریقت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نگہبانی اولیاء اللہ کرتے رہیں گے، اولیاء اللہ کرتے رہیں گے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اکبر اعظم ہندوستان کا سب سے جید، اس کی مزار پہ کوئی جانے والا ہے؟ یہاں چھٹے نظام بھی ہیں، ساتویں نظام بھی ہیں، کوئی جاتا ہے؟ وہی اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں ایک معمولی سا سپاہی خواجہ یوسف صاحب، خواجہ شریف صاحب، دیکھیے کیا ہجوم رہتا ہے۔ اللہ جس کو پسند کر لے، تو اقبال فکری سرچشمے کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ تم ایسے بنو کہ تم کو اللہ پسند کر لے۔ ویسے بننے کی کوشش کرنے کے لیے قرآن کی تعلیمات، احادیث پر عمل۔ اب اس معاملے میں اب معاشرہ ہمارا ایسا ہو گیا ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ 5 منٹ مولانا تقریر کریں گے تو آدھی مسجد صاف ہو جاتی ہے۔ سنجیدہ کام کے لیے وقت نہیں ہے ہم کو، ہر برے کام کے لیے وقت ہے۔ 3 گھنٹے تک ٹک 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 دبا کے جو ہے دیکھ لیتا رہتا ہوں، 10 منٹ جو ہے بیٹھ کے نیکی اور بھلائی کے کام کو اقبال اپنے کلام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ جو دین اور اسلام کی سچی رہنمائی کا جذبہ لے کر شاعری میں پیش کر رہے ہیں، وہ ہر ایک کا جذبہ بن جائے۔ لٹا دے اسے اقبال کہتے ہیں، یہ جذبے کو اے اللہ ایسا لٹا دے کہ جیسا کوئی چیز لٹتی ہو تو لوگ آگے بڑھ کر لینا چاہتے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اتفاق یہ 10 محرم کو سبحان بیکری کے پاس سے گزر رہا ہوں، اتنی گاڑیاں ٹھہری ہوئی، اتنے لوگ لائن لگائے ہوئے، ہم ادھر کے لٹانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا نظریہ وہ ہوگا کھانا پینا ہی سب کچھ، جبکہ اورنگ آباد کے دور کے بہت بڑے بزرگ اورنگزیب عالمگیر کے وزیر اعظم ان کے مرید تھے، حیات تھے، تو دلی سے اورنگزیب آ گئے اورنگ آباد، وزیر اعظم کو بلایا کہ فلاں فائل لاؤ، تو کہا سرکار وہ فائل تو میں دلی میں رکھ کے آیا۔ جلال آ گیا، میں نے کہا تھا تم نہیں لائے، کچھ بھی ہو لے کے آنا کل صبح تک۔ یہ پہنچے، اپنے پیر و مرشد کے پاس کہا کہ یہ حکم ہے، دیکھو اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ میں سرکار کچھ بھی ہو آپ کو، دیکھو میں اہم بات سمجھا دے رہا ہوں، آپ نے اپنے روحانی طاقت سے فائل منگا لی، دے دی، دوسرے دن پہنچے لے کے۔ مالا کل جھوٹ بولا تھا، کل نہیں تھی، آج کیسے آگے؟ برطرف کر دو اسے وزارت سے۔ بھاگتے ہوئے آئے، بولے سرکار یہ ہو گیا تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، تو تدبر و تفکر، غور و فکر کا معاملہ جو ہے، کسی چیز کا
امجد حیدرآبادی کہتے ہیں دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. تو ہر مرحلے میں راضی برضا رہنا یہ بندگی کی علامت ہے. اقبال کا کلام پڑھیے، ان کے پاس یہی بندگی کی صلاحیت، ہر مرحلے میں صابر و شاکر. اللہ میاں مجھے دنیا میں پھینک دیا، جنت سے نکال دیا، بلکہ شکوہ نہیں کرتے. ہم ایک مرحلہ ہوتے کیا بولنا بھائی، گرانی بڑھ گئی، شکایتوں پہ شکایتیں، خاندان کے، رشتہ داروں کے، سب کی شکایتیں لے بیٹھے ہیں. تو اقبال اپنی فکر کے ذریعے صابر و شاکر رہنے کی، ان اللہ مع الصابرین قرآن میں ہے، قرآن سے اخذ کیا ہوا ہے وہ صابر و شاکر رہنا. تو مطلب یہ ہے کہ اقبال کے فکری سرچشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ڈالے وہ قرآن اور حدیث کے مطابقت رکھتے ہیں، اور اس کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے اور ان کو زندگی کا راہ عمل بنانے کے لیے اقبال نے شاعری کا طریقہ، کیوں بھائی نثر میں نہیں لکھ سکتے تھے؟ نثر کی کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی، شعر جو ہے راست دل پر اثر کرتا ہے، اس لیے انہوں نے شاعری کو. اچھا وہ دور ہی ایسا تھا. ہندوستان بھر میں آج بھی اردو والوں کی کمی ہونے کے باوجود بھی اردو کے مشاعرے لندن میں بھی ہوتے ہیں، سعودی عرب میں بھی ہوتے ہیں، نائجیریا میں بھی ہوتے ہیں، اور وہاں سب بیٹھے ہوئے غیر اردو داں. تو اردو کی شاعری میں، اردو کے کلام میں یہ خوبی ہے، وہ متاثر کرتی ہے. اس لیے زائد سے زائد لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے متاثر کر کے انہیں صابر و شاکر رہنے کی ترغیب دینے کے لیے اقبال نے شاعری کی. حاضرین کرام، ہوتا یہ ہے کہ بات تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن خود ہم کو اس لیے تشفی نہیں ہوتی کہ موضوع اتنا وسیع ہے، اس کے پیچھے اتنے حدود ہیں کہ ہر ایک کو لفظوں کے ذریعے، جملوں کے ذریعے پیش کرنا. اور کوئی یہ سمجھے کہ بیدار صاحب کہہ رہے ہیں، حکم ہوتا ہے ان سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میری زبان چلتی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، یہ اس سے بڑا دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سب اللہ کا دیا ہے، سب اللہ نے دی ہے. تو اللہ کی صبر و شکر کی زندگی ہی کامیاب زندگی ہے، اور دین پر قائم رہنے کے لیے قرآنی احکامات کی اور تعلیمات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی عملی نمونے کی زندگی میں شمولیت ضروری ہے. ان چند کلمات کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، لوگوں کو موسم ٹھنڈا ہے. تو بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں اپنے طور پر اقبال کی شاعری کو جس انداز سے سمجھاؤں اس کو آپ کے روبرو پیش کروں. تو میں نے بتایا کہ قوت متخیلہ اور قوت آخذہ، یہ دو صلاحیتوں سے کوئی بھی شاعر اور ادیب جو ہے نہ صرف فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ اس کے توسط سے اپنے سوچنے کے انداز کو مختلف دائروں کے ساتھ نتیجہ ہے. کبھی رومانی شاعری، کبھی انقلابی شاعری، کبھی اقبال کے پاس رومانی شاعری بھی ہے، اقبال کے پاس وطنی شاعری بھی ہے، اقبال کے پاس انقلابی شاعری بھی ہے. جو کہتے ہیں ہر خوش گندم کو جلا دو، یہ انقلابی پیغام ہے. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش گندم کو جلا دو. کہنے کا مطلب انقلاب کی طرف بھی راغب کر رہے ہیں، مذہب کی طرف بھی راغب کر رہے ہیں، توازن کی طرف بھی، سب اور شکر کی طرف بھی. یہ فکری سرچشمے علامہ اقبال کے ہیں. آئندہ جو پروگرام ہے اس کے بارے میں کچھ جو ہے اس کی روپ ریکھا، بعض ہندی کے الفاظ اتنے پیارے دکھتے ہیں مجھے کہ اردو کا ہونے کے باوجود بھی میں ہندی کے الفاظ کو
جیسے ہم انکوائری انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں استفسار بولے تک سانس 3 مرتبہ ہم جیسے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کیے، اس کے بجائے ہندی میں بڑا اچھا لفظ ہے پوچھ تاچھ۔ تو اس مہینے کے آگے کے پروگرام 11 اگست جمعہ کو ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب کا وعظ ہوگا جمعہ کے موقع پر۔ اس کے بعد 12 اگست کو موجودہ عالمی حالات اور غزوہ احزاب کے اسوے پر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب کا خطاب ہوگا۔ 13 اگست کو درس قرآن مجید ترجمہ و تفسیر حافظ محمد تنویر عالم صاحب جو ہے سورہ المائدہ کے 1 رکوع کا جائزہ لیں گے۔ 14 اگست فتاوی عالمگیری کی شرعی اہمیت بندہ ہی اپنا تاثر پیش کرے گا۔ 15 اگست درس تجوید و قرآن و پاک محمد تنویر عالم صاحب، اور 16 اگست کو اخبار اور ملت پر محمد ضیاء الدین نگر کا خطاب ہوگا۔ ان چند باتوں کے ساتھ دعائیہ کلمات کے بعد اس محفل کا اختتام ہمارے میں آ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا خیر الرازقین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔